گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب۔ حضرت عباس کو میرے آقا نے فرمایا چچا جان آپ کو پتہ ہے جب میں امی جان کے شکم انور میں موجود تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز بھی میں سنتا تھا۔ تو جو یہ تو بعد میں عقیدے گھڑے گئے نا کہ اگر پاکستان میں درود و سلام پڑھا جائے تو مدینے والے نہیں سنتے، یہ تو بعد میں پھر ایسی باتیں گھڑی گئی نا مولویوں کے لیے۔ مولوی بیچارے بدبودار، ان کی کیا حیثیت تھی جو حضور کی شان متعین کرتے، جن کے منہ سے 2-5 فٹ سے بدبو آتی ہو۔ انہوں نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، ما شممت مسکن قط ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ فرمایا میں نے نہ کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت بریلوی ڈرا ڈرا کے لوگوں کو قبر سے ڈرایا، یہ نہیں بتایا کہ قبر میں آنا کس نے ہے، اور پل صراط سے ڈرایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لیکن یہ نہ بتایا کہ پل صراط کے پاس جلوہ گری کس کی ہوگی۔ یہ بالکل ہم نے یہ تھی بات کہتے، میزان سے ڈرایا لیکن یہ نہ بتایا کہ میزان کے پاس کھڑے کون ہو۔ کیوں جی؟ قیامت کے بارے میں ڈرایا، یہ نہ بتایا کہ اس دن آنسو کس کے بہہ جائیں گے۔ میں اس دین کی بات کرتا ہوں، ہاں جی ساری باتیں، ہاں جی بس یہ بات ہے۔ سنیں ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا کہا، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا سخی ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پھر وہ تجھی کو بھول، لیکن ہوئے وفادار۔ انس بن مالک عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت والے دن کتنے ملاقات ہو سکتی؟ میرے آقا نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا۔ کیوں جی؟ اے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، پل کی ہوئے وفادار، ہوئے وفادار۔ جب حضور کی بات آئے تو پھر باپ بھی، او بچیا تو کیڑے پاسے تاریخ لبیک نہ لگ پیا، ہوئے وفادار۔ او بچیا تو کی تاریخ دے نعرے شروع کر دیتے ہیں، او ساڑی تک گڑی فلانے نے بنائی سی، او بچیا ساڑا تک کھمبا فلانے نے لایا سی، او بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا، او بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا۔ چاچے علیحدہ تبلیغ کرن، مامے علیحدہ تبلیغ کرن، ماما علیحدہ، او ماما نہیں میرے نزدیک، او ماں نہیں جیڑی بچیاں نو محمد عربی دے در تو ہٹاوے، میرے نزدیک او ماوے جدو لبیک دا نعرہ لگے تے کہے پترا میں تینو دودھ ہی اس واسطے پلایا سی، اور مارے گا۔
توجہ ماں او ماں میں کہے او پترا اتنا بڑا نعرہ لائے کہ تو حضور واسطے حاضر ہے او ماما نہیں پترا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک او ماما نہیں میرے نزدیک وہ ماں کوئی نہیں انہیں کی پتر دی تربیت کی تھی ماں تو جدو بچہ کہے ترائے باری کہ یا رسول اللہ میں قیامت تک بھی حاضر ہاں تو قیامت تو بعد جنت وچ بھی غلام حاضر ہے ماں ام عمارہ کیوں جی ماں ام عمارہ اے مسلمانہ دی ختم نبوت ہے ہمیں حملہ نہیں ہویا ہن تسی جاگے ہو ہر طرف درد نہیں اٹھیا 100 دن دھرنے ہوئے ان کا خرچہ کسی نے نہیں پوچھا ہمارا خرچہ پوچھا جا رہا ہے آخر کوئی درد تے ہے نا جناب اتھے کڑیاں نچیاں او دا حساب نہیں ہویا مسلمانہ دی قیامت گزری اتھے او دا حساب نہیں ہویا تو فیض آباد دھرنے میں روٹی کون دیتا تھا آخر تسی سوچو تو صحیح نا درد کتنا بڑا اٹھیا ہون تو امت جاگی ہون تو امت جاگی ہے اے تو آڑے جاگن دی وجہ ہے ورنہ 120 دنہ دے دھرنے دا حساب نہیں ہویا ان کا پیسہ کہاں سے آیا تو میرا حساب ہو رہا ہے مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے کوئی گل تے ہے نا جڑی جتھے دھوں تے نکلے نا گل ہوندی اگلے تے دھوں تے نکلے نا ہر طرف دھوں نکلے کہندے مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں نے کہا جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور کون دیتا ہے میں جیڑی حضرت گل کرنا نا ساڑھے تے پیر تے اے مولانا بیٹھے نے 21 کروڑ تے اسی کو لے لینا اے پیراں کو لے لینا اور اے مطلب نہیں جیڑا اے لے دین اقبال کہندا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بردر گوشہ دامان اس نازت تے میں گل کرنا میاں حضرت پیر مطلوب سیوی صاحب کو 21 کروڑ ہے مولانا کو ارب روپے انہاں کو 10 ارب ہے میں اس مان نال گل کرنا اقبال کہندا جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے یا رسول اللہ